پھر شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ شاہ ولی اللہ کے زمانے میں ان کے شاگردوں میں بہت کم ہمت کی جو کھل کر کے اہل حدیث ہوں، کیونکہ شاہ ولی اللہ خود کھل کر کے اہل حدیث نہیں ہوتے تھے اور بس اتنی ان کے اندر طاقت تھی، لیکن ہر مسئلے میں مسئلے کے اہل حدیث کو انہوں نے حجت اللہ بارگاہ میں ذکر کیا ہے، والذی یرفع الیدین احب الینا من الذی لا یرفع فإنه یعمل بالسنہ، اس قسم کے الفاظ ملتے ہیں۔ اس سے زیادہ شاہ ولی اللہ کچھ کر نہیں سکتے تھے۔ عقیدے کی بات آئی تو آپ حجت اللہ بارگاہ پڑھیں گے تو معلوم پڑتا ہے کہ شاہ اسم ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ جب 1113 ہجری میں حج کے لیے گئے ہیں تو اس وقت ان کی ملاقات جب علامہ محمد حیات سندھی رحمۃ اللہ علیہ سے اور کردی احمد ابراہیم کردی سے ملاقات ہوئی ہے، تو وہ ان لوگوں کے پاس شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے رسائل تھے، کتابیں تھیں، لیکن ابن تیمیہ کو ہندوستان میں اتنی بری میراث دیکھا جاتا تھا کہ شاہ ولی اللہ نام لے کر لکھ نہیں سکتے تھے، لیکن اگر عبارت میں پڑھیں گے تو توحید پوری جو شاہ ولی اللہ کی ہے اس میں کیا کہتے ہیں الہیات دیکھیں تو معلوم پڑتا ہے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ ابن قیم کتابوں کا نچوڑ ہے۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ نام میرا بہت بڑا جرم تھا، لیکن ان کے بعد چونکہ بنیاد ڈال دی تھی، جیسے علامہ معین الدین سندھی رحمۃ اللہ علیہ کے 1172 متوفا، وہ کھل کر کے اہل حدیث ہوئے، یہاں سے سندھ گئے تو سندھ میں پرانے اہل حدیث بہت کافی موجود تھے، تو انہوں نے کھل کر کے اپنے آپ کو اہل حدیث ظاہر کیا اور الدراسات الجدید فی اتباع اسوۃ الخیر الجدید کتاب لکھی تحریر سنت۔ لیکن شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ تھوڑا ایک قدم اور آگے بڑھائے، ان کے زمانے میں لوگ ذرا کھل کر کے دلی میں بھی اہل حدیث مسلک رائج ہو گیا تھا، اسی لیے جب شاہ اسماعیل شہید کھل کر کے اہل حدیث ہوئے تو دلی اور اس کے مضافات کے سارے علماء دوڑ کر گئے، کہا کہ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں شاگرد گئے اور کہا شاہ عبدالعزیز کے شاگرد کہا کہ صاحب وہ آپ کا بھتیجا اسماعیل جو ہے وہ آپ ہی ہو گیا ہے، وہ غیر مقلد ہو گیا، کہا کیا وہ رکاوٹ پھول دین کرتا ہے، دوست آمین بولتا ہے، سیدھے قرآن پڑھتا ہے، کہا کہ تم لوگ سمجھائے نہیں۔ شاہ ایک خاندان اپنے آپ کو بچاتا تھا، چونکہ میں سمجھتا ہوں اس ماحول میں اتنا ہی کر جانا بہت بڑا بڑی بات، بہت بڑا جہاد تھا، بڑی حکمت سے کام لیے۔ تو شاہ عبدالعزیز نے کہا کہ ان کو سمجھایا نہیں، کہا صاحب بہت سمجھاتے لیکن بات نہیں آتا، کہا کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے میں کہتا ہوں تو اسماعیل دوڑ کے اندر جاتا ہے، بخاری لا کے کھول کے دکھاتا ہے، تو کہا کہ اللہ کے بندو بخاری کہا تو شاہ ولی عبدالعزیز کے جملہ سے معلوم پڑتا ہے کہ واقعی وہ دل سے اہل حدیث ہے، کہا کم وقت اسماعیل کو بخاری پڑھایا وہ سدھر گئے، تم کو کیا بخاری کرنے میں کوئی اور پوتھی پڑھائی جو تم آج تک نہیں سدھرے، یہ کہہ کر کے بھگایا ظالموں کو، تو اس کا مطلب ہے کہ اہل حدیث۔ تو شاہ عبدالعزیز کے شاگردوں میں بعض شاگرد مولانا منصور الرحمان یہ بنگالی تھے، یہ ان کے شاگرد دلی سے ہوتے ہوئے پیدل چلے تھے، ناگپور حیدرآباد جا رہے تھے، تو ان کا قیام ان علاقوں میں جگہ جگہ ہوتا رہا، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ سب سے پہلا اہل حدیث جو اس زمین سے گزرا ہوگا اس علاقے سے کون تھے؟ مولانا منصور الرحمان بنگالی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ زمین تو یہاں جو پرانی کتابیں تھیں لائبریری کے اندر دارالعلوم محمد یوسفیہ کے اندر پرانی کتابیں، مسجد کی جو لائبریری تھی آج سے قریب 50 سال تک، اس میں بعض کتابیں ایسی تھی جس میں لیٹر لکھ کر باقاعدہ ولی اللہ خاندان کے لوگوں سے وہاں کے لوگ جڑے تھے اور وہاں سے باقاعدہ لیٹر پر رابطہ رہتا، اور خود مولانا ولایت علی شادی پوری رحمۃ اللہ علیہ جب حیدرآباد سے 1831 میں جب بالاکوٹ کا حادثہ پیش آیا اور شہید کر دیے گئے تو وہ اب یہاں سے مایوس ہو کر اسی میں ان کی والدہ کا انتقال ہوا،
تو وہاں سے جاتے ہوئے وہ بھی حیدرآباد سے نکلے، نامپور، سیونی، جبل پور، یہ سارے علاقے میں قنوج، جہاں جہاں گزرتے رہے تو ساتھ میں رکھتے تھے بلوغ المرام کا ترجمہ اور شاہ عبد القادر کا قرآن کا بامحاورہ ترجمہ، یہ دونوں ساتھ رکھتے تھے۔ راستے میں چلتے ہوئے جہاں نماز کا وقت آ گیا نماز پڑھتے تھے اور سلام پھیرنے کے بعد کھڑے ہو جاتے تھے اور کھڑے ہو کر کے تبلیغ کرتے، وہاں بلوغ المرام کو حدیث سناتے اور ترجمہ، اور اگر کوئی ولایت علی شادی پوری رحمت اللہ۔ اسی لیے حیدرآباد سے پٹنہ پہنچنے میں ان کو تقریباً 200 سال لگ گئے تھے، 2 سال میں پہنچے تھے وہ، اور انہی برکات میں سے نواب صدیق حسن خان بھوپالی تھے۔ مولانا اولاد حسن قنوجی رحمۃ اللہ علیہ اس شیعہ خاندان سے اہل حدیث میں تھے۔ ملک عبدالعزیز شاہ عبدالعزیز کے درس میں اولاد حسن قنوجی، تو ان کو شہیدین نے ایم پی اور سی پی کس کو کہتے تھے؟ ہاں، ان علاقوں میں جو دائی اور مبلغ بنا کے بھیجا گیا تھا، مولانا محمد علی رامپوری کو حیدرآباد ساؤتھ انڈیا، مولانا عبداللہ لبریدہ کو بامبے، اور اسی طرح سے مولانا دوسری طرف اس طرف جو دائی بنا کر کے بھیجا گیا تھا ان کو، اور وہ مولانا اولاد حسن قنوجی رحمۃ اللہ علیہ بڑی محنت کی تھی وہاں جا کر کے۔ تو نواب صاحب لکھتے ہیں کہ میرے والد کی دعوت و تبلیغ سے میرا خیال ہے کہ 40-50 ہزار لوگوں نے شرک و بدعت سے توبہ کیا تھا، اور کہتے 10,000 لوگ سے ہندو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے۔ مولانا اولاد حسن قنوجی کی بات ہے، لیکن ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ مولانا علامہ نواب صدیق حسن خان رحمۃ اللہ یتیم تھے۔ کہتے ہیں قنوج کی مسجد میں جب میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہا تھا تو دیکھا ایک نکاح پوش عورت، بالکل نکاح پوش، ایک چھوٹے سے بچہ اس کا ہاتھ منہ دھلا کر کے لے کے آ رہی ہے، اور بچہ نیند میں ادھر جاتا ہے ادھر جاتا ہے۔ کہتے ہیں اس نکاح پوش عورت کو دیکھا، بچے کو مسجد کے اندر کر کے گھر نہیں گئی، گھر قریب میں تھا، وہیں ایک سائے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ بچہ نماز پڑھا، نواب صاحب کہتے ہیں میں نے بلوغ المرام کا درس دیا، قرآن پاک کے مولانا ولایت علی شادی کو بھی کہتے ہیں درس دیا، تو دیکھا وہ بچہ سب لوگ ملنے لگے تو بچہ بھی آیا، اس بچے کا بیٹھنا منہ بھی رہا ہے گر بھی رہا ہے لیکن بیٹھا ہوا ہے، تو وہ کہتے ہیں میرے دل میں بڑا رحم ہے کہ بچہ اتنا چھوٹا آیا ہے، اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو مجھے معلوم نہیں تھا، تو لوگوں سے پوچھا کس کا بیٹا، تو کہنے مولانا اولاد حسن قنوجی کا بیٹا۔ تو مولانا اولاد حسن قنوجی جو ان کے ساتھی تھے، مولانا ولایت علی کے شاہ اسماعیل شہید کے ہاں شاہدی میں دونوں کو دعوت و تبلیغ کے لیے بھیجا گیا تھا، مولانا ولایت علی کو حیدرآباد اور اولاد حسن قنوجی کو یہ آج کا ایم پی سمجھ لیں، سی پی سمجھ لیں، یہ بھیجا گیا تھا۔ تو کہیں گلے لگایا اور کہتے ہیں کہ اس وقت دعا کیجیے بیٹے تم عالم بننا، اپنے باپ کا وارث بننا۔ کہتے یہ نواب صاحب نے ولایت علی نے کیا۔ ولایت علی شادی پوری کہتے ہیں ہاتھ رکھ کر کے آگے بڑھا تو دیکھا کہ نکاح پوش عورت دروازے کے کنارے کھڑی تھی بچے کے لیے، تو پتا چلا کہ یہ والدہ ہیں۔ تو کہنے لگے، نواب صاحب کہتے ہیں کہ میں آ کر کے اپنی امی سے بتایا کہ وہ ان کو ایسی دعا دے رہا ہے۔ نواب صاحب کہتے ہیں کہ ایک یہ میرے عالم بننے کا شوق سبب بنا، بزرگی کی دعائیں عالم کو بھی توفیق نصیب فرمائے۔ پرانے لوگ بڑوں سے دعا لینے کے لیے اپنے بچوں کو ساتھ لے کے جاتے تھے، بڑی کی دعا مل جائے، اور ہمارے یہاں گھر میں بیٹھا ختم ہو گئی ہے۔ دوسری کہتے ہیں کہ والد صاحب جو کھانا جو ہمارا تھا وہ کچا مکان تھا، سے ہی کتابیں اس میں رکھی رہتی تھی، تو بارش کے زمانے میں دیمک لگ جانے کا ڈر ہوتا تھا، گیلی ہو جانے کا، تو جب بارش ختم ہوتی دھوپ نکلتی تو ہماری والدہ بے وقتی اتنی محنت کرتی ساری کتابیں لگا کر کے دھوپ میں ڈالتی تھی، صبح برف اور پلٹتی تھی۔ تو کہتے ہیں والدہ جب چلی جاتی
تو مجھے پڑھنا نہیں، لیکن ان کتابوں کو کھول کھول کر کے پڑھتے تھے. کہتے ان کتابوں سے پڑھنے کی جو محبت تھی وہ، اور مولانا ولایت علی کی دعا، انہی دونوں کی برکت سے اللہ نے مجھے اس مقام تک پہنچایا. سبحان اللہ. نواب صاحب کہتے ہیں، نواب صاحب صدیق کنوجی کے تلمید تھے نا، وہ تو ملازمت کے لیے چلے گئے تھے وہاں جا کر بھوپال، ملازمت کے لیے چلے گئے. ٹھیک ہے، نواب صاحب کہتے ہیں کہ یہ میری اولاد حسن کنوجی کا سر تھے، اللہ نے اولاد حسن کنوجی اور والد تھے، اور یہ بیٹے تھے. الحمدللہ دنیا لوگوں کی پی ایچ ڈی ختم کرنا کے برابر ان کے اوپر پی ایچ ڈی اور دکترا وہی رہی. لیکن بس مشکل کیا ہے، سب سے بڑی خامی جو آج ہماری نوجوان جو پھسل رہے ہیں. اب معلوم پڑتا ہے کہ اگر برا نہ لگے، ہمارے مدنی علماء نے یا سعودیہ سے پڑھ کر کے آنے والوں کو یہ تاثر دیا کہ اگر علامہ ابن باز اور شیخ عثیمین نہ ہوتے تو دنیا کے اندر اہل حدیث پیدا نہیں ہوتے. سب سے بڑی کمزوری کل پرسوں کے سب سے بڑی کمزوری یہ ہے. حالانکہ علامہ البانی جیسا انسان کہتا ہے حسنۃ من حسنات اہل حدیث فی الہند، ہندوستان کے اہل حدیثوں کی برکات میں سے ایک برکت میں ان کو علامہ شیخ ابھی آپ تذکرہ کریں، نواب صاحب کے روضۃ الندیہ پڑھ کے متاثر ہوئے تھے. نواب صدیق حسن خان علامہ البانی حنفی سے پہلے تھے. مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے، واللہ تعجب کریں گے پیچھے دیکھا کہ خود سعودیہ کے اندر بھی سلفیت ہندوستانی اہل حدیثوں کی ختم کر دیا تھا. شیخ عبد الوہاب نجدی رحمۃ اللہ علیہ کا پوتا محمد اسحاق میاں صاحب کے پاس آیا، حدیث پڑھا ہے، یہاں سے سلفی منہج سیکھا ہے. میاں صاحب پھر جانے کے بعد سلفیت دوبارہ تو تیسری مرتبہ ہے حکومت، یہ تیسری مرتبہ سعودیہ گورنمنٹ آئی ہے. اس میں پوری سلفیت اس سے پہلے جتنی سلفیت سب تو ختم کر چکی تھی ترکی حکومت. صوفی بدعتی تھے ترکی، سمجھیے سب ختم ہو گیا. لیکن یہ تیسری مرتبہ جو سلفیت طلبہ کون ہے؟ ان کی وجہ سے طلبہ کون ہے؟ شیخ نے بھی جو بیان کیا سنا بول رہے ہیں ہمارے صدر صاحب مدھیہ پردیش میں صرف ایک ایسا مدرسہ ہے سلفی مدرسہ، پورے مدرسہ میں صرف ایک مدرسہ. الحمدللہ دعا کریں اللہ اس کو مرکزی حیثیت، دعا کریں اللہ تعالیٰ اس کو مرکزی حیثیت دے. آپ کا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا مدرسہ ہی ہے. مدھیہ پردیش میں یہی ہے. اس قسم کا، اور کوشش کریں آپ لوگ اس کو مرکزی حیثیت دینا چاہتے ہیں تو اس کی شاخیں آپ لوگ کھلوائیں. بچے سمجھ گئے نا، علاقوں میں اپنے علاقوں میں وہ جواب جا کر کے پرائمری تک یا 5ویں 6ویں جماعت تک یا پہلی دوسری جماعت تک شاخیں بنانے کے لیے محسوس ہوتا ہے کہ جڑوں کو مضبوط بنانے کے لیے. سمجھ گئے نا. اصل میں یہی شاید معاشی طور مالی طور بہت زیادہ کمزور ہے. دیکھیں یہ دینی مدرسے میں حوصلہ اور ہمت ہونا چاہیے، ہمت ہونی چاہیے، اخلاص ہونا چاہیے. ہاں مال تو آتا رہتا ہے اور جاتا رہتا ہے، سمجھیے نا. ہمارے بزرگوں نے اسے آسانی سے نہیں کیا ہے. مولانا علامہ عبد الوہاب عارمی رحمۃ اللہ علیہ جب سب سے پہلا اہل حدیث ادارہ آرا میں احمدیہ سلفیہ بنایا تھا تو اس وقت میں ضرور شادی، کس کی شادی، کس کی جی؟ 3:30 ہاں ہاں ٹھیک ہے جائیے. جزاک اللہ. میں یہ کہہ رہا تھا آپ لوگوں سے، شیخ نے جو بیان کیا ابھی لکھنے میں میرا کچھ چھوٹ گیا تو مجھے بہت افسوس ہے. یہ معلومات بہت قیمتی ہیں، اور ان چیزوں کو سیکھنے کے بعد آپ لوگوں کو حوصلہ ملنا چاہیے کہ اپنے اسلاف کی اس تاریخ کو جو قربانیوں سے بھری ہے اور جس کی وجہ سے آج ہم ہندوستان میں بہت آسانی سے قرآن و سنت کے مسلک پر قائم ہیں، نام لے رہے ہیں، آج اپنی جماعت کے لوگوں نے اسے فراموش کیا. اور کوئی بھی چیز میں کمال اور
तबहुर हासिल करने के लिए मेहनत दरकार होती है। मेहनत कीजिए, ये चीज़ें जो शेख ने बयान की इसकी मज़ीद तफसीलात को जानेंगे, आपके अंदर खुद हौसला होगा कि जैसे हमारे असलाफ ने कुर्बानियाँ दी, हमको भी कुर्बानी देनी है। और जब इस तरह के अमाल करेंगे तो आप, आपके साथ आपका के वालिदैन, माँ बाप और फिर इदारे का नाम होगा इंशाअल्लाह, इससे बरकत मिलेगी। ये जो कुछ सुना हमने, ये कोई इसको सरसरी मत लीजिए। और अहम बात यह है कि आज हिंदुस्तानी माहौल में ये सब कारनामे और ये हमारे उलमा के किरदार नामालूम है खुद हमारी जमात के लोगों में। सैयद अहमद शहीद और शाह इस्माइल शहीद को आजकल बहुत से अहले हदीस मुनाज़िरीन उनको अहले हदीस से खारिज कर देते हैं, ये कितना सही है? दूसरा, जंग आज़ादी को जो जिहाद कहा गया था उसकी क्या दलाइल है? आप जमात इस्लामी में रहे हैं क्या? क्या उनके बीच रहे? नहीं, लड़ते हैं उनसे बहुत। पक्का पक्के अपने मुजाहिद माशाल्लाह, काबिल भरोसा है। बोल। हाँ, मुझको उतने टाइम में भी शक होने लगा। नहीं, वो सवाल कर रहे हैं, इनसे वो सवालात करते तो ये आपसे जवाब दे रहे हैं। हाँ, अगर ऐसा है तो आप रास्ते में रहिए, इंशाल्लाह काफ़ी होगा। इन तफसीलात का मौका नहीं है। 1 घंटा रह गया प्रोग्राम शुरू होने में, है सवालात इंशाल्लाह गुफ्तगू करेंगे। तो ये दोनों सवालों का मुख्तसर जवाब। देखो, सबका इत्तेफाक है सैयद अहमद शहीद हनफी, इसलिए हम लोगों के ज़माने में उनकी कोई तारीफ कभी नहीं सुना होगा, समझे ना। लेकिन शाह इस्माइल शहीद अहले हदीस थे, और अहले हदीस सुन्नी की सबसे बड़ी दलील तो आपने सुना जी। और जो किताब हमने वाक़या बताया, ये मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से मियाँ साहब रहमतुल्लाह अलैह का ज़माना मालूम है। हाँ, और जाएँ तो अब्दुल अजीज मुराद आबादी मितरकुल हदीद नामी किताब, गर्चे आज का नायाब है, अगर उसको पढ़ेंगे तो उसके अंदर तफसील में वाक़ा मिल जाएगा। नंबर दो मौना आज तक आप समझते हैं कि हयात तय्यबा में नकल किया हुआ है कि अल्लामा सैयद इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह जब अहले हदीस हो गए तो उस वक्त तकरीबन 100 उलमा अफगानी पहले से इस्लाम के दुश्मन, सल्फियत के दुश्मन थे। हाँ, उजत कौम, इनको पता चला कि दिल्ली में इस्माइल शहीद को अहले हदीस हो गया है, तो वहाँ से तकरीबन 100 उलमा आए थे मुनाज़रा करने के लिए। 100 उलमा में से 100 उलमा जब आए, उनमें एक उनका अमीर था कि हम मुनाज़रा करेंगे। शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह अपने घर में हवेली में थे। दिल्ली जब वो पूछे तो लोगों से पूछा कि इस्माइल शहीद कहाँ रहते हैं, तो लोगों ने वहाँ तक पहुँचा दिया। खादिम गया, कहा कि बहुत सारे उलमा आपसे मिलने के लिए सब सफ़ेद कपड़े, बड़ी बड़ी पगड़ी बांधे हुए हैं, आएंगे। तो कहा मजलिस में बैठाओ। शाह इस्माइल शहीद के हुक्म से मजलिस में को बैठाया गया। शहन बड़ा था और सामने घोड़ा पाल रखा था, अभी जिहाद फी सबिलिल्लाह शुरू नहीं हुआ था, क्योंकि ये सब वाक़यात हज के पहले गए हैं। 1821 में हज के लिए गए हैं, और हज में जाने के पहले उन्होंने जिहाद की तैयारी सब कर ली थी। हज से लौटने के बाद जिहाद में निकलना था। फिर 500 साल के बाद वो जिहाद में गए। तो ये जब आए तो शाह साहब ने खादिम को कहा कि पानी वगैरह पिला रहे थे। शाह साहब ने सोचा पता नहीं कितना टाइम लग जाए, तो बर्तन में घोड़े का चारा लिए और सोचा जिहाद के लिए घोड़ा पाल रखे हैं, उसको चारा दे दें, उसके बाद बैठेंगे। तो ये जा रहे थे शाह इस्माइल शहीद देखने के लिए, चारा देने के लिए। खिड़की खुली थी बैठने की। अफगान का मौलवी था सबसे बड़ा जो मुनादिर, उसकी निगाह पड़ गई। तो गुलाम से पूछा ये कौन है? कहा यही शाह इस्माइल शहीद है जिससे मिले गिलास को खाए। शाह साहब घोड़े का चारा डाले, अंदर गए का कपड़ा पहन करके आए तो पता चला जितने अफगानी थे सब के सब घर के बाहर हो गए, कोई एक अफगानी वहाँ नहीं।
سب سے پہلے بڑا، اس کے پیچھے انڈے جو تھے سب وہ چوتے نکلے گئے، روڈ پر گئے تو روڈ پر شاہ صاحب آئے تو دیکھتے خالی کہاں کا وہ تو چلے گئے. تو چوزوں نے باہر جانے کے بعد پوچھا اب تو مناظرہ کرنے کے لیے یہاں کیا ہوا؟ کہا کہ میں اس سے مناظرہ کر کے اپنی عاقبت نہیں برباد کرنا چاہتا. کہا کیا ہوا؟ کہا کہ اللہ کی قسم وہ جو چل رہا تھا تو اس کی چال سے شان صحابہ ٹپک رہی تھی. تو جس انسان کی اتباع سنت کی بنا شان صحابہ ٹپک رہی ہو اس سے مناظرہ کر کے ہم اپنی آخرت برباد نہیں کرتے. یہ سب اس بات کی دلیل ہے کہ اہل حدیث تھے. تنویر العینین فی اثبات رفع الیدین، یہ ذرا سوچیں. اور تقویت الایمان، تقویت الایمان کے دو حصے ہیں، ایک حصہ لا الہ الا اللہ اور دوسرا محمد رسول اللہ. آپ ذرا دیکھیں تو باقاعدہ تقویت الایمان میں تقلید کا باب قائم کیا ہے کہ تقلید شرک ہے، شرک کی ایک قسم ہے. آپ بتائیں تقلید کو شرک کہنے والا کہیں مقلد ہو سکتا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ دیوبندی چاہتے ہیں کہ اہل حدیث کا ایک سلسلہ آ رہا ہے ہندوستان میں، خصوصاً علامہ ابو الحسن پہلا سلسلہ ہے مولانا ابو الحسن سندھی الکبیر، ان کے شاگرد علامہ حیات سندھی، علامہ حیات سندھی کے شاگرد شاہ ولی اللہ علامہ محمد فخر ظاہری، مرزا مظہر جان جانا، یہ سارا پورا سلسلہ ہے. اور ان کے شاگرد شاہ عبد العزیز کے شاگرد شاہ اسماعیل شہید، شاہ عبد العزیز کے شاگرد محمد اسحاق کے شاگرد جو ہیں میاں نذیر حسین دہلوی. تو یہ ہمارا چیز سلسلۃ الصحابہ ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ نہیں ایک ولی اللہ خاندان میں کوئی اہل حدیث نہیں تھا. سمجھ گئے نا؟ اب اگر سمجھتے ہیں کہ کوئی ایک مسئلہ ایسا ہو جہاں شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے مسئلے کے اہل حدیث کو ترجیح دینے کے بعد کسی اور مسئلہ کو ترجیح دے دیا تو ہمارے علماء کو اس ایک بات کو لے کر کے اس کو دلیل نہ بنائے کہ ہاں ان کا تعلق مسئلہ کے اہل حدیث سے نہیں تھا. سمجھ گئے نا؟ آپ سمجھتے ہیں سارے علماء حدیث کا اتفاق تھا کہ سورۃ الفاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. علامہ البانی کہتے ہیں امام کے پیچھے جہری نماز سورۃ الفاتحہ پڑھنا جائز نہیں تو کیا کریں، سلفیت سے نکال دیں گے. ساری لڑائی ہماری تھی ہندوستان میں جماعت ثانیہ، سمجھ گئے نا؟ علامہ جماعت ثانیہ بدعت کیا کریں، سلفیت سے نکال دیں گے. یہ المجتہد یخطئ و یصیب ہمارے ہاں تو راستہ کھلا ہوا ہے. مسئلہ ہے منہج کا. اب انسان اگر اجتہادی مسائل میں کسی مسئلے پر اہل حدیث مسئلہ کوئی کسی اور امام کے مسئلہ کو ترجیح دے دیا تو اس کو غیر اہل حدیث سے نکالا نہیں جائے گا. تو یہ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ حدیث تھے. 1821 میں جب حج کے لیے جا رہے تھے، پہلے اہل حدیث ہو چکے تھے، پٹنہ میں رکھے ہوئے تھے پاک میدان میں. اور میاں نذیر حسین محدث دہلوی اپنے مدیر سے علم حاصل کرنے کے لیے آ رہے تھے اور پٹنہ میں ملاقات ہو گئی. ایک ہفتہ ان کے درس میں رہے. دہلی پہنچنے کے پہلے میاں صاحب اہل حدیث ہوئے تھے. تو ہمارا سلسلۃ الصحابہ ہے، اہل حدیث سے کڑی ہماری جڑی ہوئی ہے. تو بیچ میں اس کو لوگ ختم کر کے چاہتے ہیں کسی بھی صورت سے دیوبندی کی کوشش ہے کہ میاں نذیر حسین سے پہلے کوئی اہل حدیث نہیں تھا اور ان کو انگریزوں نے اہل حدیث فتنے کے لیے پیدا، اس لیے ہمارا یہ سلسلہ ختم کر دینا چاہتے ہیں. دیوبند کے اندر نوٹ کر کے رکھا ہے ہمارا منہج وہی ہے جو منہج کس کا تھا، خاندان ولی اللہ کا. خاندان ولی اللہ تو سب سے بڑا شاہ عبد العزیز، شاہ ولی اللہ، شاہ اسماعیل، شاہ عبد العزیز، شاہ اسحاق. اور چڑ کیوں ہیں؟ 1253 میں جب حج کرنے کے لیے ہجرت کر کے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان چھوڑ کر کے اپنے بھائی یعقوب کے ساتھ مکہ جانے لگے، مہاجر مکی، وہاں جب جانے لگے تو دیوبند کے لوگ سوچتے تھے کہ جو یہ ولی اللہ مسند درس ہے وہ ہم کو مل جائے. بڑی کوشش کر رہے تھے. میاں صاحب دوسرے مدرسے میں تھے، سمجھ گئے نا. اور شاہ صاحب جب جانے لگے تو
تو اپنے مدرسے کی جو مسند تھی اس کے لیے مولانا احمد علی محدث سہارنپوری اور نانوتھی وغیرہ بہت زور لگائے کہ ہم کو مل جائے، لیکن کسی کو نہیں دیا۔ جب جانے لگے تو اس درس گاہ کی چابی میاں صاحب کو شاہ اسحاق نے میاں نذیر حسین کو پکڑا دیا۔ میاں نذیر حسین اس مسند ولی اللہ کو وارث بن گئے، تو چاہتے ہیں کہ ہمارا سلسلہ وہاں سے کٹ جائے اور ہمارا سلسلہ انگریزوں سے جوڑ دیں اور اپنا جھوٹا سلسلہ کسے قائم کر لیں؟ شاہ ولی اللہ سے۔ شاہ ولی اللہ کی شخصیت میں تھوڑا سا ہوتا ہے، شاہ اسماعیل کے بارے میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔